دعا کرو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب دوستو تینوں چیزیں کیا ہیں؟ تینوں چیزوں میں پہلی چیز بلا کا لسان، جو اپنے زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت۔ سب سے پہلی چیز اپنی زبان سے کفریہ شرکیہ کلمات نہ کہے، نعرہ حیدری مولا علی نہ لگائے، یا غوث المدد نہیں، کفریہ شرکیہ کلمات نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے زبان کو کفریہ شرکیہ کلمات سے محفوظ رکھے۔ نمبر 2، اپنی زبان کو غیبت سے، چگلی سے، شکوہ شکایت سے، لعن طعن سے محفوظ رکھے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو دوستو۔ اور زبان کی حفاظت کتنی بڑی چیز ہے دوستو۔ کہا جاتا ہے، لقمان حکیم کا نام سنا ہے؟ لقمان حکیم بڑے نیک صالح انسان تھے، عبد صالح تھے، نبی نہیں تھے جمہور اہل علم کے نزدیک، لیکن اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے، بڑے محبوب بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت ان سے کتنا کرتا تھا، ان کے نام کی قرآن پاک میں سورہ لقمان نازل کیا، نام روشن ہو گیا سورہ لقمان۔ اور پیشے کے بکری کے چرواہے، کیا بکری کا چرواہا ہو، اور حسب نسب سے غلام ہو، وہ بھی شکل سے حبشی کالا ہو، کالا پن، ہونٹ بڑے، ناک ٹیڑھی اور پورا کالا، یہ ساری چیزوں سے محروم، لیکن اپنے ایمان عمل کی برکت سے اللہ کے محبوب۔ ایک دن ان کے آقا نے کہا، لقمان غلام تھے نا، غلام آقا، ان کے آقا نے کہا، لقمان آج بکری ذبح کرو، اور بکری ذبح کرنے کے بعد سب سے اطیب اللحم، پورے بکری کے جسم کا سب سے اچھا گوشت جو ہوتا ہے، پورے بکرے میں سب سے اچھا گوشت جو ہوتا ہے، اس گوشت کو میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، باقی ساری پورا بکرا لوگوں میں صدقہ کر دو۔ آقا کا حکم تھا۔ لقمان نے بکرا ذبح کیا، کھال نکالی، اور ذبح کرنے کے بعد زبان اور یہ دل دونوں کو نکال کر کے فرائی کیا، باقی پورا بکرا صدقہ کر دیا، اور فرائی کر کے لا کر کے اپنے آقا کے سامنے رکھ دیا۔ آقا نے کھایا، زبان بھی کھائی اور دل بھی کھایا، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا۔ کچھ دنوں کے بعد آقا نے کہا، لقمان آج ایک بکرا ذبح کرو، اور اخبث اللحم، سب سے بیکار گوشت جہاں کا ہوتا ہے اس کے جسم کا، وہ میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، باقی پورا بکرا پہلے کی طرح صدقہ کر دینا۔ لقمان حکیم آقا کا وفادار، حکم ہوا، بکرا ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد زبان نکال لیا اور اس کا دل، اور پہلے کیا نکالا تھا، بولو، زبان اور دل، اور آج پھر وہی پورا بکرا صدقہ کر دیا، زبان اور دل کی بوٹیاں بنا کے فرائی کر کے آقا کو دے دیا، آقا کھائیے۔ اب آقا بڑے پریشان، ایک ہی چیز سب سے اچھی اس دن تھی، اور وہی چیز آج سب سے بری کیوں ہو گئی، سب سے گندی چیز کیوں ہو گئی، بڑا پریشان۔ لیکن لقمان حکیم کی اتنی عزت کرتا تھا وہ بادشاہ آقا، ڈانٹ پھٹکار کرنے کے بجائے آپ بلایا، لقمان ہم نے پہلے دن کہا سب سے اچھا گوشت جہاں کا ہوتا ہے وہ میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، باقی پورا بکرا صدقہ کر دو، تو تم وہی زبان اور دل لے کر کے آئے، اور آج میں نے کہا سب سے بیکار گوشت جہاں کا ہوتا ہے جس میں کوئی مزہ نہ ہو، اس کو میرے لیے فرائی کر کے لاؤ، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ بکرے کا سب سے اچھا گوشت کہاں کا اور سب سے بیکار گوشت کہاں کا ہے، دنیا کا ایک وصول بنا لوں گا۔ تو آج بھی تم وہی زبان اور
دل لے کر کے آئے، ایک ہی چیز سب سے اچھی اور وہی سب سے بری۔ تو لقمان حکیم نے کہا آقا معاملہ ایسے ہی ہے، ان کو لقمان حکیم کہا، لقمان حکیم حکمت والا علم والا۔ انہوں نے کہا آقا اگر پورے جسم میں انسان کی زبان اور دل درست ہو تو پورا جسم اس کا درست ہوتا ہے۔ انسان کے پورے جسم میں اگر زبان اچھی ہو اور انسان کا دل اچھا ہو تو پورے جسم میں ان سے اچھا عضو کوئی اور ہوتا ہی نہیں۔ اور اگر انسان کی زبان اچھی نہ ہو اور انسان کا دل اچھا نہ ہو تو انسان کے جسم میں اس سے گندی اور بیکار چیز کوئی دوسری ہوتی ہی نہیں۔ لقمان حکیم سر پکڑا، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا غلام دیا جو ہماری